پرانے وقتوں کی بات ہے، وادی نیلم نامی ایک پرسکون بستی میں ایک بوڑھا جلاحہ اپنی پوتی ایلا کے ساتھ رہتا تھا۔ ایلا ایک عام لڑکی نہیں تھی، اس کی پیدائش ایک ایسے ستارے کے ٹوٹنے کے وقت ہوئی تھی جس کی روشنی نے پوری وادی کو نہلا دیا تھا۔ قدرت نے اسے ایک عجیب و غریب ہنر بخشا تھا۔ ایلا جب بھی دل سے خوش ہوتی اور گنگناتی تو اس کے بالوں سے چاندی کی چھوٹی چھوٹی تتلیاں برآمد ہوتی۔ وہ جس چیز کو چھو لیتی وہ خالص چاندی میں بدل جاتی۔ ایلا کے دادا ایک نیک انسان تھے۔ انہوں نے ایلا کو ہمیشہ یہ سکھایا کہ اپنا یہ راز چھپا کر رکھے، کیونکہ انسانی لالچ پہاڑوں سے بھی زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ وہ دونوں غربت میں بھی خوش تھے، لیکن ایلا کی ہنسی بستی کے لوگوں کے لیے برکت کا باعث تھی۔ جہاں وہ قدم رکھتی وہاں بنجر زمین پر چاندی جیسے چمکدار پھول کھل اٹھتے۔ ایلا کے دادا کے انتقال کے بعد بستی کی ایک مکار عورت ماہم، جو خود کو ایلا کی ہمدرد ظاہر کرتی تھی، اسے اپنے گھر لے گئی۔ ماہم کا مقصد یتیم ایلا کی پرورش کرنا نہیں بلکہ اس کے جادوئی ہنر سے فائدہ اٹھانا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ ایلا کی خوشی اور گیت چاندی کی تتلیاں پیدا کرتے ہیں تو اس نے ایلا کو ایک سنہری کمرے میں قید کر دیا۔ ماہم نے ایلا کو مجبور کیا کہ وہ سارا دن گیت گائے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ چاندی جمع کر سکے، لیکن جب انسان مجبور ہو تو اس کے گیتوں میں وہ خوشی نہیں رہتی۔ ایلا کے گیت اب اداسی کا مرکز بن گئے تھے، جس کی وجہ سے تتلیاں پیدا ہونا بند ہو گئیں۔ لالچی ماہم نے اب ایلا کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا تاکہ وہ خوف کے مارے ہی صحیح کوئی دھن چھیڑے۔ شہزادہ ریان اور وادی کا سفر۔ اس سلطنت کا شہزادہ ریان، جو علم اور حکمت کا متلاشی تھا، ایک بار اپنی مہم کے دوران اس بستی سے گزرا۔ اس نے سنا تھا کہ وادی نیلم میں ایک ایسی لڑکی قید ہے جس کے گیت اب خاموش ہو چکے ہیں۔ شہزادہ ایک جنگجو نہیں بلکہ ایک شاعر دل رکھنے والا انسان تھا۔ اس نے اپنی فراست سے ماہم کے گھر کا پتہ لگایا۔ ایک رات جب پوری بستی سو رہی تھی، شہزادے نے ایلیا کے کمرے کی کھڑکی کے پاس جا کر اپنی بانسری پر ایک ایسی دھن چھیڑی جو امید اور آزادی کی علامت تھی۔ ایلا، جو مہینوں سے خاموش تھی، اس دھن کو سن کر کھڑکی کے قریب آئی۔ دونوں کی نظریں ملی اور پہلی بار ایلا کو لگا کہ کوئی اسے دولت کی کان نہیں بلکہ ایک انسان سمجھ رہا ہے۔ ماہم کو جب اس ملاقات کا علم ہوا تو اس نے غصے میں ایلا پر جادوئی بیڑیاں ڈالنے کی کوشش کی تاکہ وہ شہزادے کے ساتھ بھاگ نہ سکے، لیکن جیسے ہی شہزادے نے ایلا کا ہاتھ تھاما، ایلا کے دل میں خوشی کی ایک ایسی لہر دوڑی جو اس نے بچپن کے بعد کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اس نے ایک بلند اور سریلی تان چھیڑی۔ اچانک ہزاروں کی تعداد میں چاندی کی تتلیاں ایلا کے گرد ناچنے لگیں۔ ان تتلیوں کی روشنی اتنی تیز تھی کہ ماہم کی آنکھیں چبھنے لگیں اور وہ پیچھے ہٹ کر اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں پھنس گئی۔ تتلیوں نے ایلا کی بیڑیاں کاٹ دیں اور انہیں پھولوں کی پکڑیوں میں بدل دیا۔ شہزادہ ایلا کو اپنے ساتھ محل لے گیا، لیکن وہاں اس نے اسے کسی ملکہ یا ملازمہ کی طرح نہیں رکھا۔ اس نے ایلا کو ایک آزاد پنچھی کی طرح رہنے دیا۔ ایلا اب جب بھی محل کے باغ میں گنگناتی تو چاندنی کی تتلیاں پورے محل میں پھیل جاتی۔ ان تتلیوں کی بدولت سلطنت سے غربت کا خاتمہ ہو گیا، کیونکہ وہ شہزادے نے وہ چاندی غریبوں میں تقسیم کر دی۔ ایلا کی زندگی میں سے خوف ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اب اس کی بالوں سے نکلنے والی تتلیاں صرف چاندی کی نہیں تھی بلکہ وہ کوسے قزح کے رنگوں جیسی چمکدار ہو گئی تھیں۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ جب ہنر کو لالچ کی بجائے محبت سے نکھارا جائے تو وہ پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے۔ شہزادہ اور ایلا نے مل کر ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جہاں انسان کی قدر اس کی دولت سے نہیں بلکہ اس کے ہنر اور مسکراہٹ سے ہوئی تھی۔